حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے۔ قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے۔ قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔